हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, 31 दिसंबर 2022, आज जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो साल का आखिरी दिन है और 2022 जिस तरह से गुजरा ये सब आप जानते हैं। बड़े बड़े वाक़यात हुए और सबसे अफसोसनाक वाक़या इस साल में जो हुआ वो सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद का कत्ल है। एक ऐसा बेईमाना कत्ल के जिसके कातिल दंदनाते फिर रहे हैं। सारी दुनिया जानती है कि कौन कातिल है, लेकिन वो कातिल बड़े बड़े ओहदों के पीछे छुपे हुए हैं। इसके बारे में भी मुख्तसरन बात करेंगे, लेकिन आज हमारे पास एक बहुत बड़ी खबर है जिसका तल्लुक बरतानिया की इमिग्रेशन से है। बरतानिया की इमिग्रेशन के हवाले से बड़ी खबर से भी आपको आगाह करेंगे। मियाँ बीमार शरीफ आने वाले साल 2023 में क्या करने जा रहे हैं और किस मुल्क में जाएंगे, क्या उनके इरादे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी ही अहम खबर जिसको सोशल मीडिया पर जो है वो शेयर किया जा रहा है और न जाने किस साजिश के तहत ये खबर फैलाई जा रही है, वो ये है कि इमरान खान के बेटे सलमान खान को दुबई की एक नाम नहाद सो कॉल्ड शहजादी ने शादी की ऑफर की है। उसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन इससे भी एक बड़ी खबर कि कल यानी कि जुम्मे के रोज़ एक और भारतीय त्यारे ने कराची में लैंड किया और मामूल की तरह 12 से 15 अहम अफराद उसमें सवार हुए। संदूक भी लोड किए गए। उनमें क्या था, कहाँ जा रहे थे, किसके थे, इस बात से भी आपको आगाह करेंगे आज के इस व्लॉग में। लेकिन ये तमाम बड़ी बड़ी खबरें जो आपके सामने रखना मकसूद है, उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो 2022 के आखिरी दिन 31 दिसंबर को चैनल सब्सक्राइब करके आप इस बात पर अपनी मोहर सब्त कर दें कि आप हैं पाकिस्तान की आवाज़। आपका चैनल ओवरसीज़ पाकिस्तान टेलीविज़न आपकी आवाज़ है, पाकिस्तान की और इमरान खान की आवाज़ है। तो नाज़रीन, सबसे पहले भारतीय त्यारा कराची में उतरा। जुम्मे की शाम एक बार फिर एक प्राइवेट त्यारा जुम्मे की शाम को कराची के एयरपोर्ट पर उतरा और माजी की तरह इसमें एक मरतबा फिर 12 से 15 अफराद जिनके नामों की लिस्ट जो है वो रिलीज़ हो चुकी है और वो भी सामने आ जाएगा कि कौन अफराद हैं, किन फैमिलियों से तल्लक है। लेकिन ये ज़रूर पता चल चुका है कि इंतहाई वीआईपी लोग हैं और कराची से भारतीय निजी त्यारे की कंपनी में कतर की तरफ रवाना हो गए और बड़े बड़े संदूक जो हैं वो इसके साथ साथ लोड किए गए हैं। कुछ सामान जो है त्यारे से उतारा भी गया है, जिसके बारे में शुबा किया जा रहा है कि ये वही प्लांट का बकिया हिस्सा है जो भारत से मरियम सफदरजमान के दामाद के लिए जो है वो मंगवाया जा रहा था और इसको रहीम यार खां के इत्तेहाद टाउन में नस्ब किया जाना है। बड़ी अहम खबर है। ये बहुत ही मुसद्दका ज़राए बता रहे हैं कि इस त्यारे के ज़रिए भारी संदूकों में जो चीज़ें मुंतकिल की जा रही हैं उनका तल्लक भी सिंध की आला सियासी शख्सियात से है और जो माल उतारा गया है उसका तल्लक पंजाब की आला सियासी शख्सियात से है। अब जो अदारे जिनका काम इन चीज़ों पर नज़र रखना है वो सियासत की नज़र होते जा रहे हैं और न्यूट्रल से न्यूट्रल होते जा रहे हैं। इमरान खान पर नज़र रखे हुए हैं, पाकिस्तानियों पर नज़र रखे हुए हैं, लोगों को नंगा करके तशद्दुद करते हैं। लेकिन कौमी सलामती के इस बड़े वाक़े को नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि भारतीय त्यारा किसकी इजाज़त से आता है, क्या लाता है, क्या ले जाता है और कौन उसमें सवार होकर चला जाता है। बड़े ही सवाल हैं जो इस पूरी खबर के अंदर छुपे हुए हैं। इनका जवाब कौन देगा, आने वाले दिनों में आपको इनका जवाब भी मिल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये बड़े सवाल हैं कि आखिरकार इस त्यारे में जो कई मरतबा भारत से पाकिस्तान उतरता है और ये एक प्राइवेट जेट कंपनी का त्यारा है, इसमें कौन लोग आते हैं और कौन लोग चले जाते हैं। ये एक बड़ा खुफिया मिशन होता है
جس کے ذریعے پاکستان کی عوام کا ٹیکس پیئرز کا جو سرمایہ ہے وہ کس ملک میں منتقل کیا جاتا ہے، آنے والے دنوں میں ان تمام سربستہ رازوں سے پردہ اٹھنے والا ہے۔ ناظرین، دوسری اہم خبر جس کے بارے میں نے آپ کو کہا کہ ایک لڑکی جو ٹک ٹاکر ہے پاکستان کی، وہ شہزادی بن گئی ہے دبئی کی، اور دبئی کے حکمران کی بیٹی کے نام سے اس نے سوشل میڈیا پر آفر کر دی ہے عمران خان کے بیٹے سلمان خان کو کہ وہ اس سے شادی کر لے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس آفر کے بدلے میں سلمان خان نے شرط لگا دی ہے کہ پاکستان کو آئندہ 20 سال تک دبئی جو ہے وہ تیل مفت فراہم کرے گا۔ ناظرین، یہ ایک مزاح خیز جو ہے وہ پوسٹ ہے جو کسی نے نہ جانے کس سازش کے تحت لگائی ہے، لیکن اب یوں لگتا ہے کہ عمران خان کی ذات کو نشانہ بناتے بناتے اب اس کے ان معصوم بچوں کی طرف جو ہے وہ ان کی دشمنوں کی توپوں کا رخ ہو گیا ہے، جو نہ کسی سیاست میں ملوث ہیں، نہ پاکستان کے کسی ایک پینی کے دیندار ہیں، بلکہ اپنی ماں کے ساتھ ایک پرامن زندگی جو ہے برطانیہ میں گزار رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو تو بھول چکے ہیں، جنہوں نے پاکستان کی شہریت جو ہے وہ ترک کر دی، اور جو عام طور پر کہتے پھرتے ہیں کہ ہمارا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جب بھی مال سمیٹنے کا وقت آتا ہے پاکستان چلے جاتے ہیں، اپنے مقدمات واپس کروا لیتے ہیں، اور پھر ایک مرتبہ پاکستان کی عوام کی جیبوں سے چوری کرنا شروع کرتے اور مال کو سمیٹ کر بیرون ملک منتقل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خود کے ایسے کرتوت ہیں، لیکن عمران خان کے معصوم بچوں پر ایسے الزامات لگانا نہ جانے کہاں سے یہ معاملہ چل رہا ہے، لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ سارا معاملہ جو ہے لندن کے ہی قیمتی اور مہنگے اپارٹمنٹس کے علاقے سے چلایا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ آئے دن ہرجانوں کی باتیں کرتے ہیں، ڈیفرمیشن کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمیں ڈیفرمیشن کے پیسے مل گئے، اور خود جو ہے وہ اس قسم کے کاموں میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر، آج الیکشن بھی ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں، اور اسلام آباد کا یہ الیکشن عوام کی آواز پر عدالت نے رات گئے آرڈر کر کے دروازے کھول کر اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم جاری کیا کہ اسلام آباد میں الیکشن کرایا جائے، کیونکہ الیکشن ہی عوام کی آواز ہوتا ہے، اور عوام اسی آواز کے ذریعے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کس کو پسند کرتے ہیں، کس کو ناپسند کرتے ہیں۔ لیکن یہ امپورٹڈ حکومت اپنے کیپٹل یعنی جو 25 کلومیٹر کے جہاں کے وہ وزیر اعظم ہیں، وہاں بھی الیکشن کرانے سے عمران خان کی جو ہے وہ مقبولیت سے ڈرتے ہیں، اور وہاں یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں الیکشن کمشنر، اور وہ ابھی بھی مہلت مانگ رہے ہیں 1 ہفتے کی۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ دے دیا ہے کہ آج الیکشن ہوں گے، اور اس سلسلے میں ایک ویڈیو پیغام بھی آپ کو دکھاتے ہیں جس میں عمران خان نے عوام سے کیا کہا۔ آئیے یہ ویڈیو پیغام عمران خان کا بڑا اہم پیغام ہے، اسلام آباد کی عوام کے نام بھی سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد کی عوام کو میں مبارک دیتا ہوں۔ عدالت کے ذریعے ان کو ایک ایسا فیصلہ ملا ہے کہ وہ اب اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی لوکل گورنمنٹ کو منتخب کر سکیں گے۔ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں ایک تو ایک کرپٹ ٹولہ مسلط ہے، اور ان کے ساتھ ملا ہوا ہے الیکشن کمیشن، جو ہمیشہ ان کی سپورٹ کرتا ہے اور جمہوریت کے خلاف فیصلے دیتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ عدالتیں ہمیشہ ان کے فیصلوں کو مسترد کر دیتے ہیں۔ یہ جو کرپٹ ٹولہ ہے یہ عوام سے ڈرتا ہے، یہ الیکشن سے بھاگتا ہے۔ ان کی صرف ایک کوشش ہے کہ اس ملک کے اوپر اپنا قبضہ کس طرح مسلط کر رکھ سکتے ہیں، ہارس ٹریڈنگ کر کے، کرپشن کے پیسے سے لوگوں کے ضمیر خرید کے، اور ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ عوام ان کو ریجیکٹ کر بیٹھی ہے۔ میں اسلام آباد کے لوگوں کو خاص طور پہ آج تاکید کرتا ہوں کہ آپ نے بھرپور طریقے سے کل کے الیکشن میں شرکت کرنی ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ اس کرپٹ ٹولے کو شکست دیں گے۔ یہ تو ناظرین آپ نے سنا، اسلام آباد کے عوام سے مخاطب ہو کر عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آپ آج کے انتخابات میں باہر نکلیں، ووٹ ڈالیں، اور ان قوتوں کو جو عوامی جو مینڈیٹ ہے اس پر ڈاکہ مار کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس بات کا منہ توڑ جواب دیں۔ یقیناً آج کا دن بڑا اہم ہے۔ اسلام آباد میں تحریک انصاف کی یقینی فتح سے جو لوگ خوف زدہ ہیں، اگر آج نتائج بالکل تحریک انصاف کے حق میں آتے ہیں تو ان کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو جائیں گی، اور کئیوں کی تو اسلام آباد سے چند میل کے فاصلے پر راول پنڈی میں پتلونیں بھی بھیگ جائیں گی۔
اور یہی نتائج ہیں جو آگے کی سمت کو بالکل درست کریں گی اور بتائیں گی کہ عوام میں عمران خان کی مقبولیت کا عالم کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو میاں بیمار شریف 2023 میں کیا کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اطلاعات یہ ہیں کہ سعودی عرب عمرہ کرنے جائیں گے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا تیل دیکھ کر، تیل کی دھار دیکھ کر، ہوا کا رخ دیکھ کر کہ پاکستان جایا جائے یا نہ جایا جائے۔ ابھی تک تو ڈرے ہوئے ہیں اس بات سے کہ پاکستان کی عوام کے بارے میں ان کو یقین ہے کہ اگر وہ مشتعل ہوئے ہیں اور اگر ان کو اس امپورٹڈ حکومت کا بڑا سربراہ یعنی سرغنہ پاکستان میں نظر آ گیا تو اس کی وہ چھترول ہوگی کہ رہے ربدان نہ۔ تو اس طرح ہی جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کا بھی ڈپریشن جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، اور مجھے تو یوں لگتا ہے کہ عوام کا کھایا ہوا پیسہ، پاکستان کی بربادی کا کیا ہوا سودا دماغ کی رگ پھٹنے سے نتیجہ نکلے گا، اور انشاءاللہ اپنے اسی انجام کو پہنچیں گے، کیونکہ پاکستان کے غریب اور مظلوم کی بد دعائیں ان تمام لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے پاکستان کو لوٹا اور پاکستان کو فروخت کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ارشد شریف کی والدہ، جن کو میں بتاتا رہتا ہوں کہ ہسپتال میں کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے، فوج کی نگرانی میں رکھا ہوا ہے، اور ان کو ایک قسم کا ہسپتال اریسٹ کیا ہوا ہے، ان کی بد دعا، ان کی ان کا بیٹا جس طرح سے شہید کیا گیا پردیس میں، وہ بھی ان کو لے ڈوبے گی۔ آج کے انتخابات اسلام آباد میں اس سے پاکستان کا راستہ نظر آئے گا، سمت نظر آئے گی، اور پاکستان کے دشمنوں کو یہ بات بھی واضح طور پر سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان کی عوام عمران خان کی قیادت میں خوشحال پاکستان چاہتی ہیں، کامیاب مستحکم پاکستان چاہتے ہیں، اور امپورٹڈ حکومت سے نجات اور چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔